السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے افغانستان کے طالبان کیا چاہتے ہیں؟ کیا باقی دنیا انہیں کی حکومت کو تسلیم کر لے گی؟ کیا طالبان بین الاقوامی برادری کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ خواہشات ہیں، ان پہ عمل درآمد کر لے گی، اس کو قبول کر لے گی؟ قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، ہمارے اس چینل کو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور انہیں اس کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، دنیا بھر کی نظریں افغان طالبان پر ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو کہ اسکول یونیورسٹی جانا چاہتی ہیں، کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اگر تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچوائز کریں، وہ یہ کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افغان طالبان نے اب کافی سرگرمی سے کام شروع کیا ہے۔ 27 فروری کو ذبیح اللہ مجاہد، جو افغان طالبان امارات کے ترجمان ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ قاری فتح، جو کہ ISK اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے انٹیلیجنس اور آپریشنز چیف تھے، وہ ایک رات کے وقت ایک چھاپہ مارا گیا کابل کے ایک علاقے میں اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور کمانڈر تھا داعش کا، وہ بھی مارا گیا۔ اس سے 2 ہفتے پہلے بھی جو انڈین سب کانٹیننٹ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا ایک سربراہ تھا، اعجاز امین آہنگر، وہ بھی ایک ایسے ہی حملے میں مارا گیا۔ طالبان نے ایک جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس سے ایک روز پہلے کابل میں سعودی سفارت خانے پر ایک مسلح حملے کی ایک سازش پکڑی گئی تھی۔ اس کی وارننگ طالبان نے سعودی سفارتکاروں کو دی اور اس کے نتیجے میں سعودی سفارتکار اپنا تمام عملہ کچھ عرصے کے لیے کابل سے نکال کے لے گئے۔ اب اس سے ایک بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی اس وقت کابل میں جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کے لیے، اور وہ اس وجہ سے کہ امریکہ نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی اور اس کا بنیادی تعلق تھا 2021-22 کے ساتھ، اور ان کے مطابق افغانستان میں تقریباً 3000 داعش یا ISK یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے فائٹرز موجود ہیں اور وہ سب کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوحہ معاہدے میں افغان طالبان نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس رپورٹ کے مطابق ایک تو IS کو روکنے، اس کے حملوں کی پیش بندی، اور طالبان میں اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرنے کی صلاحیت اور ارادہ جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا افغان طالبان واقعی ایسا چاہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اب یہ اوپر نیچے 2 واقعات ہوئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید افغان طالبان نے اب اس سمت ایک اپنی پیش رفت شروع کی ہے، اور اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ISK کے خلاف مسلسل کارروائیاں دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا آغاز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگلا مرحلہ یا اگلے مرحلے میں تحریک طالبان پاکستان، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے جنگجوؤں کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائیوں کا آغاز ہوگا، کیونکہ پاکستان، چین، روس، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستیں تمام ان گروہوں کے خلاف ایکشن چاہتی ہیں۔ افغان طالبان کے جو پرائیویٹ گفتگو میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ ہمارے افغان جہاد کے دوران امریکیوں کے خلاف، روسیوں کے خلاف ہمارے کامریڈ رہے ہیں، ہمارے پارٹنر تھے، نظریاتی پارٹنر ہے، لہٰذا ان کے خلاف ہم براہ راست کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ لیکن چند دن پہلے خواجہ آصف، ہمارے وزیر دفاع، نے کابل کا دورہ کیا اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا طالبان کو کہ اگر انہوں نے خود TTP کے خلاف کارروائیاں نہ کیں، براہ راست فیصلہ کن کارروائی، تو پھر پاکستان اس کے متبادل پہ بھی غور کر سکتا ہے۔ ضمیر کابلوف، جو کہ روس کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، چین کے خصوصی نمائندے، ان سب نے واضح کیا ہے افغان طالبان پہ کہ جب تک دوسرے ملکوں کی تحفظ کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں ہوگی، اس وقت تک
افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میسج دیا گیا کہ اٹس آف دا ٹیبل جب تک دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اب اگر ایک کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان نے کارروائی نہ کی تو کیا پاکستان خود کوئی براہ راست یا بالواسطہ ایکشن کرے گا ان تمام لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو وقتاً فوقتاً پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں، بلکہ پاکستان میں عملاً روزانہ ہی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ پولیس اور ہماری دوسری سیکیورٹی فورسز جس میں فوج بھی شامل ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر طالبان نے واقعی اس سمت میں اپنا سفر شروع کیا اور باقی ممالک کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ واقعتاً انہوں نے اپنے وعدوں پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے، تو کیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ اس پہ ابھی کافی لے دے ہو رہی ہے. ایک بات البتہ واضح ہے کہ جب روسی سفیر ضمیر کابلوف نے کابل کا دورہ کیا مئی کے مہینے میں تو انہوں نے ایک وہ پیغام دیا طالبان کو جو کہ باقی دنیا بھی دے رہی ہے. وہ کیا تھا کہ خواتین کی تعلیم اور روزگار کے مواقع یعنی ملازمتوں کے بغیر، یعنی ان کو تعلیم اور ملازمتوں کا موقع دیے بغیر ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک البتہ اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات واضح ہے کہ اس کے باوجود یعنی جو خواتین کے حوالے سے موقف ہے طالبان کا، امریکہ سمیت تمام بڑے ممالک طالبان کے ساتھ تعلقات بھی توڑنا نہیں چاہتے ہیں. اس کو پریکٹیکل انگیجمنٹ، پرنسپلڈ پریگمیٹزم کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر روابط جاری رکھیں تاکہ امداد کے محتاج، بے روزگاری کا شکار لاکھوں افغان باشندوں کی مدد کی جا سکے. اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا مشن ہے اور اس مشن پہ تمام لوگ عملاً آمادہ ہیں کہ ہمیں افغان عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل طور پہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ. اور اب آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان کی حکومت بھی اپنے عوام کی خاص طور پہ جو اقتصادی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے بین الاقوامی برادری کی خواہشات کا احترام کرے گی یا نہیں؟